یہ بدنیتی قطن نہیں تھی. صحیح بخاری میں موجود ہے کہ میں نے ریسرچ پیپر جو واقعہ کربلا والا ہے نا، واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں، جس میں 200 روایتیں اکثر بخاری اور مسلم سے ہیں، اس میں بھی میں نے یہ حدیث ڈالی ہوئی ہے. بخاری میں ہے 3700 اور ایک اس کا طریق بخاری میں ہے 7207، جس میں حضرت عثمان کس طرح منتخب ہوئے وہ ڈیٹیل موجود ہے. یہ ذرا دکھا دیں جی دوبارہ ان کو واقعہ کربلا والا سچ پیپر. یہ عربی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، ہندی میں بھی ہے اور انگلش کے اندر بھی ہے. انشاءاللہ فارسی میں بھی آ جائے گا. فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور اگر ڈاک کے ذریعے منگوانا ہے عثمان بھائی کو کال کریں 032159000162. فری آ جائے گا آپ کے گھر. اس میں موجود ہے بخاری میں 3700 اور 7207 یہ 6 رکنی کمیٹی جو سیدنا عمر نے وفات کے دنوں میں بنائی. ایک طریق میں آتا ہے کہ انہوں نے نام لیا علی، عثمان، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف اور سعد ابن ابی وقاص. 6. ایک میں حضرت علی کا نام پہلے ہے، ایک میں حضرت عثمان کا نام پہلے ہے. 6 رکنی کمیٹی بنائی. اس سے پہلے جو آپ اس پوری ڈیٹیل حدیث کو پڑھیں تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ لوگوں نے حضرت عثمان سے کہا اپنا خلیفہ نامزد کریں. حضرت عمر سے حضرت عمر نے کہا اگر میں خلیفہ نامزد کرتا ہوں تو میں اس شخص کی سنت پہ عمل کرتا ہوں جو مجھ سے بہتر ہے، یعنی سیدنا ابو بکر، اور میں اگر خلیفہ نامزد نہیں کرتا تو میں اس شخص کی سنت پہ عمل کرتا ہوں جو ہم سب سے بہتر ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں جب یہ بات حضرت عمر نے کی تھا تو میں سمجھ گیا کہ اب وہ اپنا خلیفہ کسی کو نامزد نہیں کریں گے، کیونکہ حضرت عمر کوشش کرتے تھے کہ وہ نبی کے طریقے کے اوپر چلے. ویسے حضرت ابوبکر نے بھی کوئی دھوس نہیں کی تھی، صحابہ سے مشورہ لیا تھا، لیکن وہ ذرا ڈفرنٹ تھا، یعنی نامزد کیا اور ظاہر ہے کہ حضرت عمر کے لیول کا کوئی بندہ نہیں تھا، سب نے ایکسیپٹ کر لیا. لیکن حضرت عمر اس سے بھی ایک سٹیپ آگے گئے، انہوں نے نامزد بھی نہیں کیا کسی کو اور کہا کہ 6 رکنی کمیٹی بنا رہا ہوں، اور اس میں الفاظ ہے کہ یہ وہ 6 بندے ہیں جن سے نبی علیہ السلام وفات تک راضی ہیں. تو اس لیے ووٹنگ کی ضرورت نہیں تھی. جب نبی انڈورس کرتے پھر ووٹنگ کی ضرورت نہیں رہتی. اور وہ اشرف وشرا والے تھے 6 کا علی، عثمان، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف اور سعد ابن ابی وقاص. اور بخاری کے الفاظ ہیں کہ سعد ابن ابی وقاص کو جو میں نے پرشین امپائر کی گورنری سے معزول کیا تھا نا، اس معزولی کو اس کے خلاف دلیل نہ لینا کہ جی اس کے عثمان حضرت عمر نے لا دیتا سی اینو نہیں سی خلیفہ چننا. ٹھیک ہے، وہ تو حضرت عمر 4 سال زیادہ کسی کو رہنے نہیں دیتے تھے گورنر، تاکہ وہ پارٹی نہ بنا لے اپنی. تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی لاٹری نکل آئی کہ وہ 4 سال پورے ہی نہیں ہوئے، حضرت عمر شہید ہو گئے، ورنہ وہ بھی وہاں سے گورنری سے ہٹ جاتے. تو حضرت عمر ہر 4 سال کے بعد گورنر چینج کر دیتے تھے تاکہ وہ پارٹی بازی نہ کر لے خلیفہ کے خلاف. تو اس پہ ویسے میرا کلپ ہے. لوگوں نے حضرت عمر پہ تان کیا تھا نا کہ معاویہ کو انہوں نے بنایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو میں نے کہا کہ وہ کچھ اور ہی معاملہ تھا. آپ جا کے لکھیں کہ حضرت معاویہ کو حضرت عمر نے گورنر بنایا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ عنہ اجمعین. تو ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے سمجھ لیا کہ نبی اسلام کا طریقہ اڈاپٹ کریں گے، اور وہی ہوا. انہوں نے 6 رکنی کمیٹی. اس کے بعد اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو کہا کہ اما عائشہ کے پاس جاؤ، ان سے کہنا کہ عمر بن خطاب عرض کرتا ہے، امیر المومنین نہ کہنا، آئی ایم نو مور امیر المومنین. کہیں میرے اس امیر کے حکم اولی الامر منکم کے تحت، یعنی اس کو حکم نہ امیر المومنین کا مان کے اما عائشہ مجبور ہو جائے. ان سے کہو کہ عمر اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونا چاہیے. اما عائشہ نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نے یہ جگہ اپنے لیے رکھی تھی، لیکن آج عمر کو میں اپنے پہ ترجیح دوں. تو پھر وہ ساتھ دفن کیے. ایک کنڈی کھلنے والا واقعہ جھوٹا جے. یہ حضرت ابوبکر نے کہا میرے یہ رکھ دینا، میں وہ کنڈی کھل جائے گی، تو جھوٹ ہے. ورنہ تو سیدہ عائشہ کو بھی حضرت عمر کہتے کہ میں آ رہا ہوں، اگر کنڈی کھل گئی تو مجھے دفنا دینا. بخاری میں موجود ہے کوئی کنڈی نہیں کھلی. میرا اس کے اوپر بھی کلپ ہے کہ قبر رسول سے آواز حضرت ابوبکر کے لیے. جھوٹ ہے بالکل. بخاری میں بالکل اس کے اپوزٹ چیزیں موجود. یہ ساری تاریخی روایتیں جمع کر کے تو امت کا بیڑا غرق کیا ہے ظالموں. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 رکنی کمیٹی بنائی. وہ کوئی بدنیت نہیں تھے. بیسیکلی حضرت عمر چاہتے تھے کہ مسلمان کنسنسس کے ساتھ 6 رکنی کمیٹی میں سے کسی کو چن لیں. باقی میں آپ کو بتاؤں حضرت عمر نے خواب بھی دیکھا، وہ بھی میں نے اس ریسرچ پیپر میں ڈالا ہوا ہے.
وہ حدیث ہے صحیح مسلم میں 1258. حضرت عمر کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا کہ آج ایک مرغے نے خواب میں مجھے ٹھونگے ماری ہیں اور میں نے اس کی تعبیر یہی کی ہے کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا، اور اگر میں قتل ہو جاؤں تو ان 6 بندوں کے علاوہ کسی کو خلافت کے معاملے میں شامل نہ کریں جن سے نبی علیہ السلام وفات تک راضی رہے. یعنی ان کی نسبت نبی کی نسبت ہے. اس کا مطلب ہے کچھ ایسے بھی تھے جن سے حضور وفات کے اور ناراض تھے. اور پھر اس میں حضرت عمر کے بڑے سخت الفاظ ہیں. اس میں انہوں نے کہا کہ اور مجھے خوب معلوم ہے کہ بعض لوگ اس امر خلافت میں تان کریں گے، اور یہ وہی لوگ ہیں جن کو میں نے اسلام کی خاطر ان کے اسلام قبول کرنے سے پہلے اپنے ہاتھوں سے انہیں مارا تھا. ان کا یہ جو نیو مسلم ہے نا، اور ظاہر وہ آل امیہ ہی تھی زیادہ تر، تو یہ نیو مسلم دیکھنا کہ یہ تان کریں گے جب ان 6 بندوں میں سے کسی کو خلیفہ چنو گے. وہ دیکھ لیں حضرت علی کے خلاف پھر کھڑے ہوئے نا وہ. حضرت عمر نے کہا کہ، اور اس کے آگے پھر بڑے سخت الفاظ ہیں، میں یعنی وہ حضرت عمر کے ریفرنس سے ہی بیان کرتا ہوں. حضرت عمر کہتے ہیں میں نے ان کو اپنے ہاتھوں سے مارا کیا ہوا ہے اور فتح مکہ پہ معافی مانگ کے مسلمان ہوئے. پس اگر یہ لوگ ایسا کریں یعنی خلافت میں تان کریں تو جان لینا کہ وہ اللہ کے دشمن، کافر اور گمراہ ہیں. اتنا ڈاڈا پتہ. باقی آپ میرا ڈیٹیل دیکھ لیں خلافت راشدہ کے 30 سال. مسئلہ 162A اور B. 162A نہج البلاغہ شیعہ کی کتاب سے ہے، اور 162B جو ہے وہ اہل سنت کی کتابوں سے میں نے 30 سال خلافت راشدہ الحمدللہ ثابت کیے. تو حضرت عمر کوئی بد نیت نہیں تھی. اور میں آپ کو بتاتا ہوں رومن اور پرشین امپائر جب گری تو ظاہر حضرت عمر وہاں کے دوروں کے لیے گئے، انٹرنیشنل دوروں کے اوپر. حضرت علی کو اپنی جگہ خلیفہ بنا. اس دوران اگر خدا نہ خواستہ سیدنا عمر شہید ہو جاتے حضرت علی آٹومیٹکلی خلیفہ بنے. کیونکہ بخاری مسلم میں کہ جب غزوہ تبوک پہ نبی علیہ السلام گئے تھے اپنا خلیفہ حضرت علی کو چھوڑ کے گئے تھے. حضرت علی رو پڑے. یہ پہلا اور آخری موقع تھا کہ حضرت علی کسی جنگ میں ساتھ چھوڑتے نہیں تھے حضور کا. یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دلجوئی کی. فرمایا علی تو اس سے راضی نہیں ہے کہ تیرے میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. بہت بڑی دلیل ہے سیدنا علی کی شان کے اوپر. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ قریبی آپ کے لیے سپورٹیو شخصیت حضرت علی کی تھی. کیونکہ حضرت موسیٰ کے لیے سب سے زیادہ سپورٹیو کون سی تھی؟ ہارون علیہ السلام. یہ تسلی تھی. تو اسی سنت پہ عمل کرتے ہوئے حضرت عمر بھی جب فارن ٹورز پہ جاتے تھے حضرت علی کو اپنا خلیفہ بنا کے مدینے میں جاتے. چیف جسٹس تو پہلے ہی بنایا ہوا تھا، اور آپ پتہ چیف جسٹس کا ہوتا تو مسکراہٹ ہی کافی ہے. آج بھی چیف جسٹس آپ سنبھالے جا رہے، اس زمانے میں چیف جسٹس کا ہوتا کس لیول کا ہوگا؟ وہ حضرت علی تھے. رومن امپائر گری، ابو دردہ کو چیف جسٹس لگایا وہاں پہ، اصحاب صفا غریب سے آبی. پرشین امپائر گری، عبداللہ ابن مسعود غریب سے آبی، اس کو چیف جسٹس لگایا. سب سے بڑی پوسٹ چیف جسٹس کی ہوتی تھی خلفائے راشدین کے زمانے میں، اور وہ سارے وہ اصحاب تھے جو تقوی، پرہیزگاری اور علم میں ٹاپ آف لسٹ ہوتے تھے. ابو دردہ غریب آدمی، اصحاب صفا. ابن مسعود غریب آدمی، اصحاب صفا. اور حضرت علی تو ویسے ادھر بیٹھ آدمی. تو یہ 3 چیف جسٹس تھے حضرت عمر کے زمانے میں. سیدنا علی مدینے میں، حجاز میں، رومن امپائر کے اوپر ابو دردہ، پرشین امپائر کے اوپر سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. اللہ تعالیٰ قیامت الدین ہمیں ان کا ساتھ نصیب فرمائے، آمین. تو حضرت عمر کوئی بد نیت نہیں تھے، ورنہ یہ کام نہ کرتے. حضرت عمر کے اس عمل کو بدنیتی نہ سمجھے، بلکہ ان کی احتیاط اور نبی علیہ السلام کے ساتھ عقیدت تھی. اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں تاریخی روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عمر کی خواہش تھی کہ حضرت علی کو بنا دیں. میں نے خود وہ روایتیں پڑھی ہیں کہ حضرت عمر کہتے تھے میرا دل کرتا ہے میں اس گنجے کو نا اپنے بعد خلیفہ بنا دوں، یہ تم لوگوں کو بالکل سیدھا کر کے چلائے گا. حضرت علی اور حضرت عمر گنجے ہو چکے تھے، خود پہن کے نا بال جھڑ چکے تھے. حضرت عمر کو بھی پتا. اور یہ یعنی مسلمانوں کے اوپر جب غیر مسلم بھی تاریخ لکھتے ہیں نا مسلمانوں کی، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر کے بعد اگر حضرت علی کو خلیفہ چن لیا جاتا تو اسلام کو ایک عمر اور مل جاتا. برل ایک معاملہ الگ ہے. ہم تو چاروں کو خلفائے راشدین مانتے ہیں، حسن ابن علی کو 5ویں خلیفہ راشد مانتے ہیں.